بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 بیٹے سے محبت۔ اس سبق میں بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبق بیٹے سے محبت شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پڑھیں گے۔ عام مقاصد میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات سے آگاہی حاصل کرنا اور روز قیامت پر مکمل یقین کرنا اور وہم سے بچنا۔ خاص مقاصد اس کے یہ ہیں کہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے گا اور سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ الفاظ کے معنی بھی ہوں گے بچوں، توجہ سے آپ اس سبق کو پڑھیے۔ بچوں، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا تھا اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سے زیادہ رہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خولہ کے سپرد کیا۔ حضرت ام بردہ خولہ مدینے کی ایک نواحی بستی میں رہتی تھی۔ نواحی بستی کا مطلب ہے بچوں ایک کچی آبادی جو کہ مدینے کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیتے اور پیار کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی شیر خوار ہی تھے کہ بیمار ہو گئے۔ شیر خوار کا مطلب ہے بچوں دودھ پینے والے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اطلاع ملی تو وہ انہیں دیکھنے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیماری کے باعث یعنی بیماری کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور کوئی بات ایسی زبان پر نہیں لاتے تھے جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے یعنی دفنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے کھڑے ہوئے اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بچوں، سبق پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے جو عمومی مقاصد تھے وہ یہاں سے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ان کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ قیامت کی تصدیق کی ہے، تو ہمارا ایمان اس چیز پر مکمل ہو جاتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ تیسرا خاص مقصد اس کا یہ تھا کہ تہمات یعنی وہم سے بچا جائے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی انسان کسی کو مار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے زندہ کر سکتا ہے۔ خصوصی مقاصد میں بچوں ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ پہلا لفظ ہے نواحی بستی۔ نواحی بستی کا مطلب ہے قریبی کچی آبادی۔ سپرد کیا، حوالے کیا۔ شیر خوار، دودھ پیتا بچہ۔ غمگین، اداس یا دکھی۔ سپرد خاک کرنا، دفن کرنا۔ انتقال ہونا، وفات پانا۔ حالت خراب ہونا، بہت زیادہ تکلیف ہونا۔ سرہانے، سر کی طرف۔ آنسو جاری ہونا، آنکھ سے آنسو بہنا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت خراب تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، بیٹے کے انتقال کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے فرما برداری کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق بیٹے سے محبت ختم ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے سبق نمبر 4 کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔